ہڈیا جب چڑھاتے ہیں تو بڑا جوش آتا ہے، مگر جب سالن بنتا ہے تو پھر وہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ تو سالن کا مطلب اصل ذوق سالن میں ہوتا ہے، جوش میں نہیں ہوتا۔ تو آپ جتنے آئے ہیں سالن والے ہیں، تو اللہ آپ سب کا آنا قبول کرے جو ذوق و شوق سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وذكرهم بأيام الله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ربیع الاول کا مہینہ اور عشق و ایمان کی کیفیت کو دوبالا کرنے والی یہ گھڑیاں اللہ نے ہماری زندگیوں میں پھر عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی آج مغرب کے بعد پھر اول بہار کا موسم پھر نصیب ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ مہینہ سنبھال کر ہی اپنے حبیب کے لیے رکھا۔ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی اور قصص الانبیاء کے اندر بے شمار ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان میں بے شمار دن ایسے ہیں جو پہلے سے ہی برکت والے تھے۔ یعنی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، 10 محرم کا دن پہلے سے ہی برکت والا تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دن دنیا میں نہیں بھیجا۔ پھر جس شہر میں حضور کی ولادت ہوئی ہے وہ پہلے سے ہی برکت والا تھا، کیوں کہ اس میں اللہ کا گھر تھا، مگر اپنے محبوب کی ولادت اس نے اپنے گھر میں نہیں کروائی۔ ذہن میں یہ میں باتیں، یہ انفرادیت ہے حضور کی شان۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان خاص دنوں میں آتے، ان برکت والے دنوں میں آتے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا اور وہ یہ کہتے اس لیے برکت والے ہیں کہ برکت والے دن پیدا ہوئے، اس لیے رحمت والے ہیں کہ رحمت والے دن پیدا ہوئے ہیں۔ رب نے کہا نہیں، اور برکتوں سے نسبت پاتے ہیں، یہاں تو برکتیں اور رحمتیں بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت پاتے ہیں۔ اس لیے محبوب کے لیے دن بھی نویکلا رکھا، علیحدہ قسم کا چوز کر کے، اور مہینہ بھی اسم با مسمى رکھا، ربیع الاول، پہلی بہار۔ اب پہلی بہار ذات مصطفیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ چونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق اول ہے، تو رب نے فرمایا جو اول ہوتا ہے وہ اول موسم میں ہی آتا ہے اور اول کے دنوں میں آتا ہے، اور پھر خالی موسم اور دن نہیں، ربیع الاول بہار کا موسم۔ تو بہار خوشیوں کا موسم، رحمتوں کا موسم، گلوں کے کھلنے کا موسم، پھلوں کے پک جانے کا موسم، ہواؤں میں عجیب قسم کی صبائے رحمت کے چلنے کا موسم۔ رب نے کہا میں اس مہینے میں بھیجوں گا جس سے سارا موسم ہی رحمت اور برکتوں والا ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج ہمارے بڑے بڑے پیارے جو ہے نا ساتھی تشریف لائے ہیں اسپیشلی سے جمعہ کے لیے،
دور دور سے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم میں، اس میں چند سوالات بھی اس میں شامل کر دوں گا کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو یہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے. میں اس کے لیے صرف پہلا نقطہ اجتماعیت کا یہ دیتا ہوں کہ حضور تو سب کے ہیں نا، بولیے ساری امت حضور کی ہے نا، مگر اتنا کہوں گا کہ کسی کے عشق اور محبت کے جائز طریقے پر تان نہ کرو. ذکر کا جو طریقہ آپ کو حضور کی محبت پہ پسند ہے وہ اختیار کر لو. آپ کو سیرت کا عنوان پسند ہے، آپ سیرت رکھ لیں. کسی کو میلاد پسند ہے وہ میلاد رکھ لے. کسی کو آقا کے شمائل کا تذکرہ پسند ہے وہ حضور کے شمائل کا تذکرہ کرے. کسی کو حضور کے خصائل کا تذکرہ پسند ہے وہ اطاعت مصطفیٰ کا موضوع رکھ لے. کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کا تذکرہ پسند ہے کہ حضور کی بارگاہ کی خصوصیات، کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، وہ والا موضوع رکھ لے. کسی کو محبوب پر درود و سلام پسند ہے وہ کر لے. کسی کو آقا کے سیرت سے انقلاب محمدی کی خوشبو کے تحت اپنے حالات حاضرہ کو موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ مل، بھئی وہ کر لے. مگر یار کا ذکر کرتا رہے، پابندیوں کے بجائے محبت مصطفیٰ اور آقا کی اطاعت گزاری کی کیفیات کو بیان ہونا چاہیے. مگر اس موقف سے کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ تو بڑا نرم سا موقف ہے شاید، اور اس کی کوئی، چونکہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے تو میں اس پر دلائل کی صورت میں چند چیزیں بھی پیش کر دیتا ہوں اور پھر سننے والوں پہ چھوڑتا ہوں کہ ابھی بھی عقل گوارا کرتی ہے کہ حضور کی میلاد کو منایا جائے یا نہ منایا جائے. میں نے اس کا پہلے بتا دیا، صورت جو بھی رکھ لیں. اب عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. اب سارے دن تو اللہ کے، ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے اور اتوار تک 7 کے 7 دن کون؟ اللہ کے بنائے ہوئے. حتیٰ کہ اس دنوں کے اندر جتنی گھڑیاں ہیں اور ان میں زمانے میں رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں وہ کسی بھی عالم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں. یعنی وہ ایک پتے سے لے کر وہ پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اسے رب وہاں بھی رزق دیتا ہے اور جانتا ہے تو رزق دیتا ہے. جس کا علم کا یہ عالم ہے اللہ کریم کی شان مطہرہ کا. تو عرض کر رہا ہوں، تو مالک سارے دن تو تیرے ہیں، مگر یہاں تو کہہ رہا ہے نہیں اللہ کے دنوں کو یاد کرواؤ میرے حبیب. یہ سورہ ابراہیم ہے. اب کون سے دن اللہ کے ہیں؟ یہاں پر میں حوالہ لوں گا ایسی ہستی کا جن کی شخصیت تمام مکاتب فکر کے ہاں بڑی معتدل اور بڑی قابل تعظیم سمجھی جاتی ہے. ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اب ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس کے اندر انہوں نے قرآن کی تفسیر کے کچھ بنیادی چیزیں علوم کو ذکر کیا. انہیں علوم پنجگانہ کہتے ہیں میں آسان لفظوں میں، اور ان میں سے ایک علم باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر کیا، اسے کہتے علم تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کرنا. اب اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، پھر پہلے اس کی تشریح کر لوں. اب سارے دن اللہ کے ہیں مگر وہ اس پر کہتے ہیں یہ باقاعدہ قرآن کا موضوع ہے اور مضمون ہے. خاص دن، خاص راتیں. کہ کون سی خاص راتیں؟ کہا وہ خاص راتیں، وہ خاص دن جس میں اللہ نے اپنے محبوبوں کو ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی، نجات عطا فرمائی، یا اپنے محبوبوں کا مقام بلند کر دیا، ان کا کوئی عمل مقبول کر دیا. ان گھڑیوں کی وجہ سے رب نے اس دن اور رات کو خاص کر دیا.
جیسے میں نے آپ کے کہا عرض کیا 10 محرم کو کہتے ہیں اس لیے حضور جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. بخاری مسلم میں صحاح ستہ میں حدیث. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی. حضور نے کہا موسیٰ ہم آپ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے, مگر حضور نے فرمایا ایک روزہ 7 جوڑ لو. وہ ایک رکھتے ہیں, ہم 2 رکھتے ہیں, تاکہ موسوی بھی ہو جائے اور محمدی بھی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. موسوی طریقہ بھی آ جائے اور محمدی طریقہ بھی, کہ یہ 2 رکھتے ہیں. سبحان. تو وہاں میں نے آپ کو خاص دن کی نوعیت بتائی, دن خاص ہوا. اسی طرح آپ دیکھتے حج. کیا ایک سوال ہے میرا, اللہ کریم علیم بذات الصدور حی القیوم اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں رخ کرو اللہ کے جلوے ہے. سوال ہے مولا کیا تو 9 ذی الحجہ یا 7 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ کبھی منا میں, کبھی مزدلفہ میں, کبھی عرفہ میں, کبھی جمرات پر, بس یہاں اور پھر واپس مکہ کعبۃ اللہ کے طواف زیارت میں, کیا یہی ہوتا؟ سوال ہے ایک ایسی ذہن میں. اللہ کریم نے یہ دن خاص کیوں کیے؟ جب اللہ کریم ہر جگہ ہر وقت ہے تو ان ایام کو خاص کیوں کر رہا ہے؟ اگر کوئی شخص 14 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منا میں پہنچ جائے اور پھر عرفہ میں چلا جائے, حج ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ اور فلسفہ کو جانے. اس فلسفے میں میلاد النبی کا عکس ہے. کیسے؟ رب نے کہا یہ ان خاص دنوں میں میرے ابراہیم نے سب کچھ کیا تھا, مجھے پسند ہے تم میرے محبوب کی نقل کرو, یہ میرے دن ہیں, 2 چادریں پہن کر آؤ, عرب پتی کیوں نہیں ہو, اس میرے ابراہیم کی نقل میں 2 چادریں پہن کر آؤ. پہلے منا میں پہنچو, پہلے نیت کر کے منا میں, پھر عرفہ میں, پھر مزدلفہ میں, ساری رات کھلے آسماں کے نیچے. کوئی جیسا بھی ہے, عربی, اجمی, غریب, امیر, اس رات کے نیچے ایسے ہی رات گزارے گا اس آسماں کے نیچے. وجہ کیا ہے؟ کہ میرے ابراہیم و اسماعیل نے کیا تھا, بس مجھے پسند ہے. اب رب نے کئی یہ بھی ذہن میں دیتے ہیں کہ آپ میلاد کو خاص کیوں کرتے ہیں. میری بات کہ 12 ربیع الاول حضور کے لیے تو سارے سال پڑا ہے, میں ان کے لیے خصوصی نقطہ اس نہج سے علمی طور پر ادبن پیش کر رہا ہوں کہ سارا سال والے پوچھیں کیا حج سارا سال نہیں ہے؟ نہیں. تو حج کیوں سارا سال نہیں ہے؟ کہا جی وہ رب نے حکم قید لگا دی, اس کے حبیب نے, یہی خاص دن ہے. فلسفہ کیا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ان دنوں میں سب کچھ کیا تھا. رب نے بھی کہا اصل ان کی ہے, تم نقل کرو گے تمہاری بھی قبول کر لوں گا. تو ایام خاص ہوئے کہ نہ ہوئے. اس طرح آپ نمازیں لے لیں. نماز, یہ 5 نمازیں, پہلی فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے, روایات ہیں, موجود ہیں, سب جانتے ہیں. کہتے ہیں یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی یادگار ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھے. رب نے امت محمدیہ پر وہ 2 فجر کی رکعتیں فرض قرار دے دی اور ساتھ 2 سنتیں تاجدار کائنات نے عطا کر دی. یہ یادگار آدم ہو گئی. اب اس کے پیچھے بھی ایک نقطہ, جیسے میں نے آپ کو حج کا بتایا. اب جب اللہ رب العزت وقت سے آزاد ہے تو اس نے ہمیں وقت کا پابند کیوں کیا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزن میں ایک یہ بھی ریزن ہے کہ رب اس میں بھی اپنے محبوبوں کی یادگار کو دوہرا رہا ہے. آپ ظہر کو لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر کے بعد, 90 سال کی عمر کے بعد رب نے ان کو اور حضرت سارا کو, حضرت ایک حاجرہ تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جی, حضرت سارا کو حضرت اسحاق عطا فرمائے تھے. ولادت اسحاق کی خوشی میں حضرت ابراہیم نے 4 رکعتیں ظہر کی پڑھی. امت محمدیہ کے لیے وہ ظہر کی نماز فرض ہو گئی.
असर ले लें, असर कहते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? 40 दिन का आता है। और जिस दिन निकले आपने शुक्राने के तौर पर 4 नफल पढ़े। वो 4 नफल असर की सूरत में उम्मत मोहम्मदिया के लिए फर्ज हो गए। मगरिब का लें। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंबिया की कुछ बातें इश्तिराक के साथ भी आ जाती हैं। मैं उसमें क्रक्स दे रहा हूं, जो मुत्तफिका बात समझ आती है कि है ऐसे ही सबके यहां। मगरिब को ले लें। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा बात। मगरिब में फर्ज में कितनी रकतें हैं? मेरे ख्याल से 4 रकतें हैं। मैं भूल रहा हूं कितनी है, आवाज थोड़ी आ रही, मेरे ख्याल से 3 रकतें हैं। मौला अजब माजरा है, कहीं 2 है कहीं 4 है, यहां 3 रख रहा है। मौला 4 ही कर देता। कहा नहीं, तुम समझे नहीं। मैंने अपने अय्यूब को 40 साल के बाद सेहत दी, और वो जब 40 साल के बाद सेहत दी, मेरा अय्यूब मेरी बारगाह में खड़ा हुआ। और तीसरी रकत के बाद जरा अभी जिसे में नकाहत थी, खड़ा ना हो सका, सलाम फेर दिया। और दूसरी रिवायत में आता है हजरत याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर मिली। आप रब के हुजूर खड़े हुए थे तो 4 पढ़ने का इरादे से 3 कर दी। रब ने कहा अब न 2 न 4 न 6, तरीका वही जो मेरे महबूबों का है, नकल उनकी करो, जो उनकी नकल करेगा, जो उनकी नकल करेगा। अल्लाह अकबर। अब 3 ही पढ़ोगे तो कबूल है। अब एक सवाल है, इसमें भी एक सवाल, आगे आता हूं। फिर ईशा की नमाज, ईशा की नमाज, ये मेराजुन नबी का मौजूद का जो एजाज हुजूर को अता हुआ, ये मेराजुन नबी का तोहफा है ताजदार कायनात की बारगाह से। अब ये 5 नमाजों का जो मैंने आपको तसलसल बताया, ये टाइम लिमिट कौन लगा रहा है? फिर उस पर रकतों की कैद किसकी है? हाय हाय, ये सारा महबूबों के लिए कर रहा है कि महबूबों की नकल करो, उनकी असल के सदके तुम्हारी भी कबूल कर लूंगा। इससे मैं एक नुक्ता भी दे दूं, कुछ लोग इस हवाले से कई बुजुर्गों के पास तशरीफ लेके जाते हैं, मतलब हमारे शाह जी के पास और असातिज़ा के पास, शयूख के पास जाते, तो आप सबसे पहले फरमाते नमाज बेहतर करें आप अपनी, 5 गाना नमाज बेहतर करें आप अपनी। वजह, चूंकि ये 5 नमाजें खुद एक वजीफा है, रिज्क में, जान में, आल में बरकत का वजीफा है। बात आ रही समझ मेरी? ये वजीफा है उसका। तो आगे, तो ये मैंने आपको अय्याम का तारुफ करवाया। अब आते हैं, मौला क्या नबियों की विलादत को भी तूने खास कहा है? मैं यहां सूरह मरियम शरीफ ले रहा हूं आपके सामने, और सूरह मरियम की आयत नंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मरियम की आयत नंबर 15 या 16 बनती है। और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हजरत याहया अता फरमाए, तो याहया अलैहिस्सलाम अता फरमा के फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं, खुद कुरान कहता है, मैंने, रब फरमाता मैंने यूं कहा। और मजे की बात, लुत्फ की बात यह है कि बयान हुजूर पर उतरने वाले कलाम कुरान में हो रहा है। और किस तरह से जिक्र फरमाया? फरमाया सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, ए याहया तुम पर सलाम हो जिस दिन तुम पैदा हुए। और आगे फरमाया वह यौम यमूतु, और उस दिन पर भी सलाम हो जिस दिन आपका विसाल होगा। वह यौम युबअसु हय्या, और उस दिन कयामत के दिन पर भी सलाम जिस दिन आप दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं सारे तवज्जो से, मैंने कोई बात अपनी तरफ से की हो तो आप कहें कि आपने कोई हमें ऐसे ही रिवायत सुना दी मिलाद के हवाले से। पहला सवाल, रब ने हजरत ज़करिया की विलादत का तज़किरा कुरान में क्यों किया?
سوال کیوں کیا؟ رب نے کہا اپنے نبیوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ میرا طریقہ ہے. رب فرماتا ہے. پتہ لگا قرآن جہاں بہت سے حقائق، پند و نصائح، مبشرات، نذیرات، ڈراتا بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، وہاں باقاعدہ محبوبوں کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ قرآن کا بھی طریقہ ہے. اور قرآن کے ساتھ جب حضور کی زبان سے ادا ہوا تو پھر یہ مصطفیٰ کا طریقہ بھی ہوگا. فرما اس دن پر سلام جس دن یحییٰ پیدا ہوئے. اور پھر یہ مضمون ادھر نہیں آ رہا، اسی طرح کا مضمون آگے چلیں تو آیت نمبر 32 کے اندر 32 ورس 33 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں، بیبی کاٹ میں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ عیسیٰ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. اور آگے فرمایا یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا، وہ یوم ابعث حیا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. اب قرآن آپ کے سامنے حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ پیدا ہو تو رب اس دن پر سلام کون بھیج رہا ہے؟ اونچی آواز سے ذرا، اللہ بھیج رہا ہے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوں تو وہ خود اپنی ولادت کے دن پہ سلام بھیجیں پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں ہی کہہ دیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہ بچہ پنگوڑے میں بول پڑا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں پتہ لگ گیا میں اللہ کا نبی بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، اور میں اللہ کا بندہ بھی ہوں. وہ بچپن میں بول پڑے تو تاجدار کائنات کو نعوذ باللہ پہ 40 سال بعد پتہ لگا. میں نے اشارہ دے دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو 40 سال بعد پتہ لگا؟ ایسا نہیں ہے. میں واپس پلٹتا ہوں. اب پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر رب کا سلام بڑی توجہ سے سننا ہے، اور یہ آیتیں یاد کر لیں، اس کو رکھیں گے یاد. اس کو آیت نمبر 15 ہے سورہ مریم کی، موبائل پر بک مارکس لگا لیں. اور سورہ مریم کی پھر آیت نمبر 33 ہے، یہ بک مارکس کر لیا کریں. نوجوان ینگسٹر بچے موبائل پہ قرآن رکھا کریں اپنے پاس. تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے اگر حضرت یحییٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام، حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہو تو اس دن پر سلام. تو پھر کیوں نہ کہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پھر آقا کی ولادت پر سلام کیوں نہ بھیجا جائے جو سب نبیوں کے بھی آقا اور امام ہے. یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. اب ایک اور چند سوالات اس پر، میں سوال کے جواب ترتیب سے دیتا جاؤں گا اپنے وقت میں رہتے ہوئے. اور وہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا جس طرح ہم مناتے ہیں، تو اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب، پہلا جواب تو ہے کہ صحابہ نے بہت ساری چیزیں ہماری طرح نہیں کی. دینی معاملہ کر دیتا ہوں، صحابہ نے ہماری طرح دورہ حدیث نہیں کیا، صحابہ نے ہماری طرح جشن نزول قرآن کی محفلیں نہیں کی، صحابہ نے ہماری طرح جو ہے وہ ختم بخاری نہیں کیے، صحابہ نے ہماری طرح مدرسوں میں بیٹھ کر اشہادت العالمیہ اور ثانویہ اور تخصص فی الفقہ اور قرآن نہیں کیا. تو آج کیوں کر رہے ہیں؟ جی دین کی ضرورت ہے، بس ہم بھی یہ کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ ہماری محبت اور ایمان کی ضرورت ہے. ہم کر کیا رہے ہیں یہ دیکھیں. قرآن بیان ہو رہا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے،
हुजूर के नात सरापा का जिक्र हो रहा है अदब और एहतराम के साथ, ये सारा तज़किरा जारी है, फिर ठीक है, इसमें गलत क्या है? नात खानी की बात तो हम तो बताते हैं अदाब और एहतराम के साथ रहते हुए, तो 40 और कमोबेश 35 से जायद और 40 के कमोबेश हुजूर के दौर में सना खां थे जो आका की नात लिखते भी थे और आका उनसे नात सुनते भी थे। हां, यह बात मैं मानता हूं, यह लाख रुपया एडवांस लेकर 50,000 रुपया एडवांस लेकर यह कहीं नहीं था। हां, यह नहीं था, लाख रुपया लेकर खिताब करना यह कहीं नहीं था। 50,000 रुपया पहले एडवांस बैंक भिजवाएं फिर खिताब के लिए आऊंगा, यह कहीं नहीं था। 25,000 भी मैं कर देता हूं, मैं रहना ना जाए कह, शायद अपना बता रहे, 25,000 वाला भी कोई नहीं, पहले मुझे भेजेंगे तो मैं आऊंगा, ऐसा नहीं था। और हमने भी अपना स्टेटस बनाया हुआ, वो लाखों वाला आएगा तो हमारी महफिल नात फिर बनती है। मैं इसको नहीं मानता, इश्क वाले 2 भी हों तो काफी होते हैं, और कुछ नहीं तो आज कोई जिसे पसंद है उसे सुन लें, बिठा लें, अपने बच्चों को तैयार करें। मैं तो ये कहता हूं मोहब्बत वालों को बुलाएं, बाकी जो समंदर ले जाए, दरिया ले जाए, मोहब्बत है, वो शौक, वो फिर वो बात और है। ये मैं सारी बातें अहले सुन्नत के स्टेज से कह रहा हूं, बात आ रही है ना समझ? तो अर्ज करता हूं, और यह भी नहीं है कि नात खानी हो 3 घंटे की, खिताब हो 15 मिनट का 15 मिनट है, जो कर सकते हैं कर ले। यह भी हर चीज एतदाल के साथ, क्या कई जगह तो 5 मिनट भी कह देते, 5 मिनट में आप खिताब कर लें, कैसे? उस्मान भाई हमारे देख रहे हैं, हमें पता है, शेख उस्मान रफी साहब, ऐसा नहीं होता। नात सुनना हुस्ने ईमान है, और कुरान सुनना यह ईमान के अकीदे की बुनियाद है। नात से आपको पता लगता है जुल्फ़े मुस्तफा का हुस्न कैसा था, और कुरान के दर्स से पता लगता है मुस्तफा की सूरत कैसी थी और सीरत कैसी थी। और हम जिस अकीदा मोहब्बत पर हैं वो अकीदा क्या है? वापिस पलटता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम के दौर में ये बात, फिर हम दुरूदो सलाम के लिए खड़े होते हैं, ये दुरूदो सलाम आका की ये नियत नहीं है कि हुजूर आ गए हैं तो हम खड़े हैं, हम तो अदबे जिक्र सरकार में खड़े होते हैं कि हुजूर के जिक्र का अदब करते हैं, मोहब्बत में खड़े होते हैं। इसका ताल्लुक उससे नहीं है कि हुजूर आ गए हैं तो हम ताजीम में खड़े होते हैं। तो फिर अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यही है, हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी काने करामत पे लाखों सलाम। ये अलहदा फिर अलहदा मजमून आ जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा, उससे पहले अंबिया की विलादत, अब मैं मोटा मोटा बताता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में आया, हजरत याह्या ईसा अलैहिस्सलाम का हो गया, और आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र पूरे सूरह काफ की पहली आयतें पढ़कर तो देखे सारी। अल्लाह कहता है मैंने अपने मूसा की अम्मी की तरफ वही की, हाय हाय हाय, कि घबराना नहीं, मैं तुझे मूसा मिला दूंगा, तुम इसे एक ताबूत में बंद कर दो संदूक के अंदर, बस चला देना मेरे हुक्म से। रब ये सारा तज़किरा कुरान में कर क्यों रहा है? रब बताना चाहता है जो मेरे हो जाते हैं उनके आने के दिन भी खास होते हैं, उनके जाने के दिन भी खास होते हैं। और उसमें एक सवाल, और एक और बात कि सहाबा ने क्यों नहीं मनाया, ये भी कह देता है। सहाबा को मिलाद मनाने की जरूरत नहीं थी, तो ये क्या कह रहे हैं? हां, सहाबा को मिलाद मनाने की जरूरत नहीं थी, उनका हर दिन ईद था, ताजदारे कायनात को तक कर और ज़ियारत कर, उनका हर दिन ईद था, खुदा की कसम उनका हर दिन ईद था, उनका हर दिन ईद था।
ارے چند لمحوں کے لیے آقا علیہ السلام کا چہرہ اگر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، ان کو ایسے لگتا جیسے زندگی رہی نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث بخاری کی سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا تھا میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا مضمون اور انداز میں کہ اگلی دفعہ اور ایک نیا زاویہ ہوگا، مگر یہ چلے اسی کو چلاتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ہمیں دکھائی نہ دیے، سارے مدینے میں شور پڑ گیا کہ حضور کہاں ہیں، تاجدار کائنات کہاں ہے، حضور کہاں ہے، کہاں ہے میرے آقا۔ ہر کوئی ڈھونڈنے پہ چل پڑا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ دیکھو نا عشق والوں کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ لکھنا پسند کرتا ہے بلیوں والا، بولیں تو صحیح، بلیوں والا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں والے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی پہ کہلوانا پسند کرتا ہے ایسا نام؟ کہا نہیں، نام وہی جو محبوب رکھ دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں میں ایک انصاری کے باغ میں ایسے چکر لگا رہا تھا کہ مجھے اس کے پرنالے سے تاجدار کائنات کے قدموں کی زیارت ہو گئی۔ اب حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اتنی جلدی میں تھا حضور کو تکنے اور ملنے کے لیے کہ میں دروازہ نہیں مل رہا تھا مجھے، میں ذرا پتلا تھا۔ اب حدیث ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے گیا کیسے ہوا، میں اس عقل میں جانے کا قائل نہیں ہوں۔ جب انہوں نے کہا تو سچ ہی کہا، کہتے میں اسی پرنالے میں گھس گیا اور میں اس سے ہوتا ہوا حضور کے پاس پہنچا، اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم تو سب پریشان ہو گئے، ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا، کیونکہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ ہم تو ایسے لگ رہا تھا آپ کو تکا نہیں تھا۔ حضور نے اپنا نالین دیا، کہ یہ نالین لے جاؤ اور انہیں کہو جو کلمہ گو ہے ہمارا غلام ہے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں تو آپ نے جھڑک دیا کہ خبردار یہ بات نہ کرنا، اور آپ نے تھوڑا سی سختی کی ان سے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے فاروق اعظم کی کہ مجھے عمر نے روک دیا ہے۔ تو حضرت عمر بھی پیچھے آ گئے، یا رسول اللہ میں نے اس لیے یہ بات بتانے سے روک دیا، لوگ بے عمل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر حضرت ابو ہریرہ نے یہ مبشرات بھی آقا کے حکم سے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو بیان کی۔ اب اس میں نالین دینے کا تصور کیا ہے؟ اس پہ میرے شیخ فرماتے ہیں نالین اس لیے دیا، حضور نے فرمایا جس کی نسبت ہمارے نالین سے ہو گئی، جو ہمارے نالین سے جڑا رہے گا خالی نہیں رہے گا۔ ایمان کیا ہے؟ لوگوں کہتے ہیں ایسے ایسے، ایمان آپ کے عقد قلبی کا تاجدار کائنات کے نالین سے جڑ جانا ہے۔ حضور کے نالین کے ساتھ جس کا رشتہ غلامی قائم ہو جائے، اس کا نام بھی ایمان ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ سے قرآن کے صدقے یہ بھی آتا ہے کہ وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، 17 والے بھی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، بھئی آپ جون سے دن منائیں گے ہم آ جائیں گے، بس یار کا ذکر کریں۔ آپ کو 9 پسند ہے 9 کر لیں، آپ کو 8 پسند ہے 8 کر لیں، آپ کو 17 پسند ہے 17 کر لیں، ہم 12 کو کر لیں گے، آپ آ جائیے گا۔ اور پھر کہ آقا علیہ السلام کا تو وصال ہوا تھا اس دن۔ پہلی بات تو تحقیق یہ نہیں کہتی کہ حضور کے وصال کا دن 12 ہے، مگر میں کہتا ہوں فرض کیا اگر ایسا ہی ہے۔ اور ایک بات میں اس کی پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی، چلے میں آگے چلتا ہوں، اور وہ یہ کہ 12 ربیع الاول حضور کا وصال ہے، میں اسی کو لے لیتا ہوں، چلے اسی کو ہی لے لیتے ہیں۔ اب پھر قرآن کی طرف پلٹتا ہوں، فیصلہ تو قرآن سے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت۔ اب میں ایک سوال اس ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ وہ دن کتنی سلامتی والا ہوگا جس دن فلاں بندہ دنیا سے جائے گا، اس کو پنجابی کے انداز میں خود ہی سوچے نا،
تو یہ طنز ہے یا دعا ہے؟ ڈرے بغیر بتائیں، کچھ نہیں ہوا، میں نے سوال غلط نہیں پوچھا آپ سے، طنز ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، رب بھی اپنے محبوبوں کو طنز کرتا ہے، اس لیے قرآن اتارا ہے اس نے؟ ہائے ہائے استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر رب کیا بتاتا ہے؟ رب کہتا ہے جس دن آئے گے وہ دنیا میں آئے وہ بھی سلامتی والا دن ہے، اور جس دن جائیں وہ بھی سلامتی والا دن ہے۔ ان کا آنا بھی خیر ہے، ان کا جانا بھی خیر ہے۔ تو تاجدار کائنات تو جا کر بھی کہیں نہیں گئے، آج بھی گنبد خضرا میں ہے۔ مجھے بتاؤ پتھروں میں بھی اتنی کشش ہوتی ہے، کوئی اتنی دیر صرف پتھروں کے پاس کھڑا ہو جائے؟ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضور وہاں ہیں، مکین گنبد خضرا وہاں ہیں۔ جالیوں میں اتنی کشش کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دن آ کر، وہ پاک لوگ تھے، ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جالیوں کو ہاتھ کیا لگانے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے ہماری ہاتھ کہاں کہاں کیسے کیسے گناہوں والے اور کیسے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دن آقا علیہ السلام کی قبر انور سے لپٹے ہوئے، وہ حضور کے میزبان، تو پیچھے مروان آ گیا۔ مروان کہنے لگا ابو ایوب، اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ یعنی اس نے کہا تم غلط کر رہے ہو، یہ فتویٰ لگایا۔ آپ نے چہرہ موڑ کر اسے کہا، ابو ایوب انصاری کو تک آپ نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا مروان مجھے پتا ہے میں پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ سے ملنے آیا۔ تو انبیاء کی ولادت بھی دن سلامتی والا ہوتا ہے، اور انبیاء کی وصال کا دن بھی سلامتی والا ہے، چونکہ ان کی موت عام۔ میں اس پہ قرآن کی اور دلیل دیتا ہوں، مومن کی اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ رب نے قرآن میں کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، حبیب قسم ہے ان کی، فرشتوں کی جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں، اور ساتھ ہی کہا ان کی بھی قسم جو محبوبوں کی جانوں کو یوں نکالتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو بتائیں موت برابر ہے عام مومن اور کافر کی؟ اور پھر ہماری موت اور حیات کا یہ تسلسل اور اس کو آقا علیہ السلام پر جوڑنا، یہ برابر کیسے ہو گیا؟ اس لیے آقا علیہ السلام کے ولادت کا تذکرہ، بلکہ حضور کے دور میں تذکرہ رحمت کیا۔ آقا علیہ السلام کے چچا جان حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، انہوں نے نعتیں پڑھی اور کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے سارا زمانہ اور جہاں چمک اٹھا۔ یا آقا علیہ السلام کے دادا جان سنا، اور میلاد کیا ہوتا ہے؟ اور میلاد کیا ہے؟ اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہی میلاد ہے۔ اور پھر آخر پر بھئی ٹھیک ہے میلاد کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے کر لیں۔ یہ اب میں 2-4 منٹ آج ذرا لبرٹی لیتا ہوں، اجازت ہے اس کی؟ جانا جسی نے 14 اگست کا جھنڈا تو وہ یہی لہرا لے، میں تو کہتا ہوں ارے ایسے 14 اگست یہ سارا صدقہ ہے حضور کے نالین کا۔ خدا را اس پاکستان کی قدر کریں۔ ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کیا تھا 80 سال پہلے، ہمارے بڑوں نے 22 لاکھ شہداء کی قربانی تھی، مولا ہمیں ایک وطن دے دے، ہم وہاں تیرے اور تیرے حبیب کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج دیکھیں ذرا دین کی عجیب حالت ہے اس وقت، پردیسی ہو گیا دین، پردیسی ہو گیا۔ 60 ملکوں کے دیشوں میں اسلام ہے، مگر اسلام خود پردیسی ہے، اس میں اسلام ہے ہی نہیں، عملی تفسیر نہیں۔ میں کافر نہیں کہہ رہا کسی کو، عرض کر رہا ہوں، واپس پلٹ اور وہ بات عرض کر رہا تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ذکر کرتے، ایک ہوتا ہے ذکر نعمت، ذکر ہم خفی بھی کر سکتے خاموشی سے، اسے پتا ہے۔ قرآن میں حضرت زکریا کو رب نے نہیں کہا کہ میرا زکریا جو ہے بڑے آسانی سے نادن خفیہ چھپ کر مجھے پکارتا، رب نے کہا میں سن لیتا ہوں۔ مولا ذکر نعمت کافی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا شکر نعمت کر لیتے ہیں۔
رب نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دے دوں گا، تو شکر نعمت کر لیں۔ پھر تیسرا بیان کیا، کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، چرچا کرو، سب کو بتاؤ۔ مولا اگر تیرے محبوب کے لیے ذکر نعمت کر لیں تو کافی ہے، رب نے کہا نہیں اور بڑھاؤ۔ کہا مولا شکر نعمت کر لیں کافی ہے، کہا نہیں اور بڑھاؤ۔ مولا اگر چرچا نعمت کر لے تو کافی ہے، نہیں کہا اور بڑھاؤ۔ مولا پھر کرے کیا؟ کہا سورہ یونس پڑھو، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے قل، میرے حبیب تو کہہ، بفضل اللہ وبرحمتہ، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ ارے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنے فضل و رحمت کی صورت میں تمہیں مصطفیٰ عطا کر دیا ہے، اور جو اتنی بڑی فضل و رحمت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں مصطفیٰ عطا کر دیا ہے۔ اس پر صرف ذکر نعمت نہیں کرنا، شکر نعمت نہیں کرنا، تحدیث نعمت نہیں کرنا، مولا کرنا کیا ہے؟ کہا یہ جو فضل و رحمت کی انتہا کی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اس پر جشن مناؤ، میری محبوب کی آمد پر جشن نعمت کرو، کائنات کے ذرے ذرے کو بتاؤ کہ تم مصطفیٰ کے امتی ہو، میرے محبوب کی آمد کا اعلان کرو، میرے محبوب کے چرچے کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو، توصیف کی بات، ثنا کی بات، تعریف کی بات، خصائل کی بات، زلف کی بات، رخسار کی بات، محبوب کے خصائص کی بات، محبوب کے نسب کی بات، محبوب کے اجداد کی بات، ارے جو ذکر کرنا ہے میرے مصطفیٰ کا کرو، ان کی امانت کی بات، ان کی دیانت کی بات، ان کی صداقت کی بات، ان پر میرے درود و سلام پڑھنے کی بات، ارے میرے محبوب کا ذکر کرو، اور عام انداز میں نہیں، جشن سمجھ کے کرو۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ لگے اوہ ہویا کی یہ، کہا اللہ کے حبیب نے کہا ہے حضور سے محبت کا تقاضا ہے ہر ایک سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا جائے، تو ہمارے گھر اگر ہمارے بیٹوں کی شادی ہو، بیٹیوں کی ہو، تو گلیاں بھی سجائیں، سب کچھ کریں، اور جب میلاد آ جائے تو ساڑھے کار بیلے رہ جائیں۔ تو ایک عرف ہے، خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے، مناؤ، چراغاں کرو، مگر راستے نہ روکو پہاڑیوں کے نام پر، یہ بھی کہہ دو، طریقہ کار بہتر بناؤ، اور اپنے آپ کو وعدہ کرو حضور سے، سرکار اور اللہ کریم سے، مولا اب تجھ سے توفیق مانگتے ہم بدل جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علیہ۔